أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل عباسی ہلز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج آپ کو جس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں اس کا شمار قرآن پاک کے آخری 10 صورتوں میں ہوتا ہے، اور یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ہر صورت، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اپنے اندر بے شمار برکات و فضائل لیے ہوئے ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور اس کی برکات اور فضائل کیوں نہ ہوں، یہ کلام پاک جس ہستی پر اترا اسی ہستی کی وجہ سے ہی اس ہستی کا ظہور ممکن ہوا۔ تو آج میں آپ کو سورہ فیل کے نام، زمان نزول، تاریخی پس منظر اور اس کے وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو سلسلت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نام، پہلی آیت لفظ اصحاب الفیل سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ بلا اتفاق مکی ہے، اور اس کے تاریخی پس منظر کو اگر نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور میں ہوا ہوگا۔ تاریخی پس منظر، نجران میں یمن کے یہودی فرمانرو ذوالنواس نے پیروان مسیح علیہ السلام پر جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کے عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور 525 میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ ساری کارروائی دراصل قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اور حبش کی حکومت کے باہم تعاون سے ہوئی تھی، کیونکہ حبشیوں کے پاس اس زمانے میں کوئی قابل ذکر بحری بیڑا نہ تھا۔ بیڑا رومیوں نے فراہم کیا، اور حبش نے اپنے 70,000 فوج اسی کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اتاری۔ آگے کے معاملات سمجھنے کے لیے بعد ابتدا ہی میں جان لینی چاہیے کہ یہ سب کچھ محض مذہبی جذبے سے نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی و سیاسی اغراض بھی کام کر رہی تھی، بلکہ غالباً وہی اس کے اصل محرک تھی، اور عیسائی مظلومین کے خون کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ رومی سلطنت جب مصر و شام پر قابض ہوئی تھی، اسی وقت سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا وغیرہ ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے اسے عربوں کے قابض سے نکال کر خود اپنے قبضے میں لے لے، تاکہ اس کے منافع پورے کے پورے اس کو حاصل ہوں اور عرب تاجروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے۔ اس مقصد کے لیے 24 یا 25 قبل مسیح میں قیصر اگسٹس نے ایک بڑی فوج رومی جنرل ایلیس گالوس کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی تھی، تاکہ وہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے جو جنوبی عرب سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس شرح کا نقشہ ہم نے تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے، لیکن عرب کے شدید جغرافیائی حالات نے اس مہم کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد رومی اپنا جنگی بیڑا ہیمر میں لے آئے، اور انہوں نے عربوں کو اس تجارت کو ختم کر دیا جو وہ سمندر کے راستے کرتے تھے، اور صرف بحری راستے ان کے لیے باقی رہ گیا۔ اس بحری راستے کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبش کے عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا، اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اس کو یمن پر قابض کرا دیا۔ یمن پر جو حبشی فوجی حملہ آور ہوئی تھی، اس کے متعلق عرب مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ 2 امیروں کی قیادت میں تھی، ایک اریات دوسرا ابرہہ، اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر اریات تھا اور ابرہہ اس میں شامل تھا۔ وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابرہہ اور اریات باہم لڑ پڑے، مقابلے میں اریات مارا گیا، ابرہہ ملک پر قابض
نافذ ہو گیا، اور پھر اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو یمن پر اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس کے برعکس یونانی اور سریانی مورخین کا بیان ہے کہ فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے مزاحمت کرنے والے یمنی سرداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا تو ان میں سے ایک سردار المصفی جسے یونانی مورخین ایسیفیوس کے لکھتے ہیں نے حبشیوں کی اطاعت قبول کر کے اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کر کے شاہ حبش سے یمن کی گورنری کا پروانہ حاصل کر لیا، لیکن حبشی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور ابرہہ کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا۔ یہ شخص حبش کی بندرگاہ دولس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر گیا تھا۔ شاہ حبش نے اس کی سرکوبی کے لیے جو فوجیں بھیجی وہ یا اس سے مل گئی یا اس نے ان کو شکست دے دی۔ آخرکار شاہ حبش کے مرنے کے بعد اس کے جانشین نے اس کو یمن پر اپنا نائب السلطنت تسلیم کر لیا۔ یونانی مورخین اس کا نام ابراہمس اور سریانی مورخین ابراہم لکھتے ہیں۔ ابرہہ غالباً اسی کا حبشی تلفظ ہے کیونکہ عربی میں تو اس کا تلفظ ابراہیم ہے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو محفوظ الملک نائب شاہ لکھتا تھا۔ اس نے جو اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اس کا اندازہ اس عمل سے کیا جا سکتا ہے کہ جب 543 میں وہ سد معارب کی مرمت سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا جس میں قیصر روم، شاہ ایران، شاہ ہیرا اور شاہ غسان کے سفراء شریک ہوئے۔ اس کا مفصل تذکرہ اس خطبے میں درج ہے جو ابرہہ نے سد معارب پر لگایا تھا۔ یہ خطبہ آج بھی موجود ہے اور گلیزر نے اس کو نقل کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتاب سبع تفسیر سورہ سبع۔ یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کی حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ یہ ضرورت اس بنا پر ابھر گئی تھی کہ ایران کے ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ابرہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دار السلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جس کا ذکر عرب مورخین نے الکلیس یا الکلیس یا الکلس کے نام سے کیا ہے۔ یہ یونانی لفظ ایکلیسیا کا معرب ہے اور اردو کا لفظ کلیسا بھی اسی یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علی العلیان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی۔ اس کی حرکت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ تھا کہ عربوں کو غصہ دلائے تاکہ وہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکے پر حملہ کرنے اور کعبے کو منہدم کر دینے کا بہانہ مل جائے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت قرار ڈالی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریشی نے کیا تھا اور مقاتل بن سلمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی تھی۔ ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی کا یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندہ کر دینا، اس میں آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ ابرہہ نے خود اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی
لڑائی کرنے کا بہانہ مل جائے۔ اسی طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے اپنے دونوں مقصد کے حاصل کر لے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، جب ابرہہ کے پاس یہ رپورٹ پہنچی کہ کعبے میں کے معتقدین نے اس کلیسا کی یہ توہین کی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں، مطلب کہ گرا نہ دوں۔ اس کے بعد وہ 570 یا 571 میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی اور بروایت بعض 9 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے ایک سردار ظفر نے عربوں کا ایک لشکر جمع کر کے اس کی مزاحمت کی، مگر وہ شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ پھر خشم کے علاقے میں ایک عرب سردار نفیل بن حبیب خشمی اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدرکے کی خدمت انجام دینا قبول کر لیا۔ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کے معبود لات کا مندر بھی تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ ان کا سردار مسعود ایک وفد لے کر ابرہہ سے ملا اور اس نے کہا کہ ہمارا بت گدھا و معبد نہیں ہے، جس سے آپ ڈھانے آئے ہیں وہ تو مکہ ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں، آپ مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو بدرکہ فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی، اور بنی ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ کے 3 کوس رہ گیا تو المغمس یا المحمص نامی مقام پر پہنچ کر ابو رغال مر گیا، اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سال تک طعنے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المحمص سے ابرہہ نے اپنے مقدمت الجیش کو آگے بڑھایا، اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لے گیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک الجی کو مکہ بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ نیز اس نے اپنے الجی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبدالمطلب تھے۔ الجی نے اس سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ الجی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں، اور اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدروجہ اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا، اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، میں کہا کہ اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرجع ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا، وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبدالمطلب نے کہا، اب جانیں اور وہ جانیں۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے، اور اس نے ان کو یہ اونٹ واپس کر دیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس سے مختلف ہے، اس میں اونٹوں کے مطالبے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عبد بن حمید ابن منذر، ابن مردویہ، حکیم ابو نعیم اور بہقی نے ان سے جو روایت نقل کی ہیں، ان میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابرہہ صفا کے مقام پر پہنچا، جو عرفات اور طائف کے پہاڑوں کے درمیان حدود حرم کے قریب واقع ہے، تو عبدالمطلب خود اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اگر کوئی چیز مطلوب تھی تو ہمیں
بتایا بھیجتے، ہم خود لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہ گھر امن کا گھر ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ عبدالمطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابرہہ نے جواب دیا ہم اسے منہدم کیے بغیر نہ پلٹیں گے۔ عبدالمطلب نے کہا آپ جو کچھ چاہیں ہم اسے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابرہہ نے انکار کر دیا اور عبدالمطلب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں روایتوں کے اس اختلاف کو اگر ہم اپنی جگہ رہنے دیں اور کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیں تو ان سے جو صورت بھی پیش آئی ہو، بہرحال یہ امر بالکل واضح ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ قریش نے اس کی مذمت کی کوئی کوشش نہ کی۔ قریش کے لوگ تو جنگ کے احزاب کے موقع پر مشرک اور یہودی قبائل کو ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار کی جمعیت فراہم کر سکے تھے۔ وہ 60,000 فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکرگاہ سے واپس آ کر عبدالمطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کونڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے۔ انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہوئی ہیں ان میں سے اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ ابن ہشام نے سیرت میں عبدالمطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کے سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کا اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ سلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنے آل کی مدد فرما۔ ابن جریہ نے عبدالمطلب کے یہ اشعار بھی نقل کیے ہیں کہ جو اس موقع پر دعا مانگتے ہوئے انہوں نے پڑھے تھے: اے میرے رب، تیرے سوا میں اور ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبدالمطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ساتھی محمود جو آگے تھا یک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت پر مارے گئے، آنکھوں سے کچوکے کر دیے گئے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ نہ ہلا۔ اسے جنوب شمال مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزیں لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جلنا شروع ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھی۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ نفیل بن حبیب خشمی کو جس یہ لوگ بدرقہ بنا کر بلاد خشم سے پکڑ لائے تھے، تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا راستہ بتائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جب کہ خدا تعاقب کر رہا ہے اور ابرہہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اس بھگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ گر کر مرتے رہے۔ عطا بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے۔
کہ ابرہہ بھی بلاتے خشم پہنچ کر مرا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی مہذب کے قریب موثر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا جو قصہ امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منی کی طرف چلے تو موثر کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتار تیز کر دی۔ امام نووی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے۔ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر مواسی کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ نفیل بن حبیب کی جو اشعار ابن اسحاق نے نقل کیے ہیں، ان میں سے وہ اس واقعے کا کو دیکھا حال بیان کرتا ہے۔ ہے رودینہ، کاش تو دیکھتی اور تو نہیں دیکھ سکے گی جو کچھ ہم نے وادی مہذب کے قریب دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر کیا جب میں نے پرندوں کو دیکھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پتھر ہم پر نہ آ پڑیں۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، گویا کہ میرے اوپر حبشیوں کا کوئی قرض آتا تھا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جس کی تمام عرب میں شہرت ہوگی، اور اس پر بہت سے شعراء نے قصائد کہے ہیں، اور ان قصائد میں یہ بالکل نمایاں ہے کہ سب نے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز قرار دیا، اور کہیں اشارتاً وکنیتاً بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں ان بتوں کا بھی کوئی دخل تھا جو کعبہ میں پوجے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن زبیر کہتا ہے، 60 ذات تھے جو اپنی سرزمین کی طرف واپس نہ جا سکے، نہ واپس ہونے کے بعد ان کا بیمار ابرہہ زندہ رہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو اس کا آپ زیادہ سے تلاوت کیا کریں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تاریخی